إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، ملی نوجوانوں اور اس مسجد اہل حدیث بارکوسیا نڈیاٹ کے محترم نمازیوں، میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس کی توفیق سے آج 2 دسمبر 2022 بروز جمعہ میں ایک بار پھر سرزمین نڈیاٹ گجرات ہندوستان میں اپنے اہل ایمان بھائی اور بہنوں کے بیچ اپنے آپ کو پا رہا ہوں۔ خطبہ جمعہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جزائے خیر دے ان منتظمین کو جنہوں نے سفر کی سہولیات پہنچائی ہیں، اور اس طرح میں آج آپ کے روبرو اپنے آپ کو پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے تمام ذمہ داران کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کتاب و سنت اور فہم سلف۔ نوجوانوں، مسجد کا ٹیک لگائیں گے تو شاید نیند آئے گی آپ کو۔ ٹیک لگانا جمعہ کے دن منع ہے ہمارے اور نمازیوں کی طرح، خاص طور سے آپ جوان ہیں، میں سمجھتا ہوں ابھی آپ کو ٹیک کی ضرورت نہیں ہے۔ بطور خاص خطبہ جمعہ کے دوران ٹیک لگانے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ ظہر کی نماز ہم لوگ 4 رکعت پڑھتے ہیں اور جمعہ کے دن 2 رکعت، تو اس 2 رکعت کی جگہ یہ خطبہ جمعہ ہے جو عبادت کا حصہ ہے، جس میں نہ بات چیت کرنا جائز ہے، حتیٰ کہ بات چیت کرنے والے کو اشارے سے منع کرنا بھی جائز نہیں ہے، اتنی اہمیت ہے اس کی۔ تو بہرحال
بہت سارے لوگ، بہت سارے جوان ہماری سے واقف نہیں ہیں، اس لیے غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کتاب و سنت اور فہم سلف۔ کتاب کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کتاب کے معنی بک کے ہیں، اور میرے بھائیوں یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب لفظ کتاب بولا جائے تو اس سے صرف ایک کتاب مراد ہوگی، جسے ہم کتاب اللہ کہتے ہیں۔ The absolute book is the book of Allah۔ صرف بک بول کر، عربی زبان میں کتاب بول کر کوئی اور دوسری نہیں، صرف اللہ کی کتاب مراد ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ کتاب ہے، اللہ نے قرآن کو کہا، جس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی ڈاؤٹ اور شبہ نہیں ہے، یہ تو ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ نے اسی کتاب کو کہیں پر قرآن کہا، کہیں پر فرقان کہا، اور کہیں پر ذکر کے نام سے یاد کیا۔ الگ الگ ناموں سے اللہ نے اس کتاب کو یاد کیا ہے۔ آپ پڑھیں اگر سورہ اسراء تو آیت نمبر 9 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن اس راہ کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، صراط مستقیم ہے، جو جنت کو لے جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کتاب سے مراد اللہ کی کتاب ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کا معنی طریقہ اور راستہ کے ہیں ڈکشنری میں، لیکن اگر اسلامک ٹرمنالوجی میں آپ پوچھیں گے کہ سنت کا کیا مطلب ہے، تو میرے بھائیوں سنت کہتے ہیں اللہ کے رسول کے طریقے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، اور آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو، آپ نے اپروول دے دیا ہو، جسے تقریر کہتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں سنت رسول کے دائرے میں آتی ہیں۔ اور سنت بھی دین میں اسی طرح سے حجت اور دلیل ہے جیسے اللہ کی کتاب دلیل ہے۔ اور میرے بھائیو سنت پر اسی طرح سے عمل کرنا ہے ہمیں جیسے ہم قرآنی آیات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے۔ آپ پڑھیے سورہ حشر کی آیت نمبر 7، اللہ کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ یہ رسول جو کچھ تمہیں دے دیں لے لو، اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ عرش والا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا دیا ہوا ہمیں لینا ہے، اللہ کے رسول جس سے منع کر دیں اس سے رک جانا ہے۔ آخر وہ چیزیں ہمیں حدیث میں ملیں گی، آپ کی سنت میں ملے گی۔ تو قرآن کے ساتھ سنت رسول یہ حجت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات قرآن کریم کی تفسیر آپ پڑھیں تو اس میں یہ بات آپ کو ملے گی۔ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں جو جامع ترمذی کی روایت ہے، 2676 نمبر کی حدیث، 2676، علامہ البانی نے جس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ سن لو، انہو من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا، کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا، بہت سارا انتشار دیکھے گا، بہت ساری تفرقے بازیاں دیکھے گا۔ تو حل کیا ہے؟ اے میرے امتیوں، اس کا سولوشن کیا ہے؟ اپنے آپ کو انتشار اور اختلاف سے، تفرقے بازیوں سے کیسے بچا سکتے ہو؟ نبی نے اس کا جواب دیا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي۔ تو ایسے وقت میں جب انتشار ہو، تمہارے درمیان اختلاف رونما ہو گیا ہو، فرقے بازیاں شروع ہو گئی ہوں، تو اے امتیوں تم میری سنت کو لازم پکڑنا،
اور میرے صحابہ کرام کی سنت کو لازم پکڑنا. میرے بعد عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے داڑھوں سے اسے پکڑ لینا. تمسکوا بہا، بہت مضبوطی کے ساتھ. یہی اختلاف کا حل ہے، یہی انتشار کا حل ہے. تفرقے بازی سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر جو سنت رسول ہے، اس کی تشریح اور ایکسپلینیشن جو نبی کی حدیث ہے، ہم اسے گرہ لگا لیں کہ نبی کی حدیث کیا کہتی ہے، نبی کی سنت اس بارے میں کیا کہتی ہے. انشاءاللہ ہمیں ان انتشار اور اختلاف سے نجات ملے گی اور ہم متحد ہو کر زندگی گزار سکیں گے. لیکن افسوس کا مقام ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں ایک جماعت رونما ہوئی جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں. کفانا کتاب اللہ، the book of Allah is sufficient for us. ہمارے لیے صرف اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. میرے بھائیوں، ایسے دعوے داروں سے مجھے ایک سوال کرنا ہے کہ نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے قرآن میں، اقیم الصلاۃ، لیکن نماز فجر کتنی رکعت ہے، فرض کتنی اور سنت کتنی، ذرا قرآن سے بتا دو. اور فجر کی ایک رکعت میں کتنے رکوع اور کتنے سجدے کرنے ہیں، ذرا قرآن کریم کی کوئی آیت ڈھونڈ کر لے آؤ. اللہ کی قسم تم قیامت کی صبح تک 2 رکعت نماز کی دلیل نہیں دے سکتے ہو کہ کیسے پڑھنا ہے، اگر سنت رسول سے دور چلے جاؤ. حدیث رسول کو چھوڑ دو، نبی کی سیرت و سنت کو اپنی زندگی سے الگ کر دو. 2 رکعت نماز بھی پڑھ کر نہیں بتلا سکتے تم. بلکہ سچ یہ ہے تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، صرف قرآن کافی ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے. اس لیے کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 جو میں نے سنائی، اس میں اللہ قرآن ہی میں تو کہتا ہے کہ نبی جو کچھ دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو تم نے کہاں مانا قرآن کی اس آیت کو؟ تم نے نبی کا دیا ہوا کہاں لیا؟ تم نے سنت رسول پر عمل کہاں کیا؟ تم نے حدیث کو تج دیا، خیر بات کہہ دیا، چھوڑ دیا، اور تم نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی. اللہ کی کتاب پر بھی آپ ایمان لانے والے نہیں ہو. تم اپنے ایمان پر نظر ثانی کرو اور سن لو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا آپس میں تال میل، آپس میں ان دونوں کا تعلق ایسا ہے جیسے دریا میں چلتی ہوئی کوئی کشتی اور ناؤ. اگر یہ قرآن کریم ناؤ ہے، بوٹ ہے، تو اس میں لگی ہوئی پتوار یہ سنت رسول ہے. میرے بھائیوں، کسی ناؤ کے کھیونہارے سے پوچھ لو کہ اگر تم اس پتوار کو ناؤ سے، بوٹ سے ہٹا دو، نکال دو، تو بتاؤ تم اس ناؤ کو ساحل تک پہنچا سکتے ہو؟ جہاں تمہیں لے جا کر اسے لگانا تھا یہ ناؤ، وہاں جا کر یہ بوٹ لے جا کر لگا سکتے ہو؟ اللہ کی قسم تمہاری یہ ناؤ بیچ مجھدار میں ٹامک ٹھوئیاں مارتی رہے گی، گھومتی رہے گی، انہی چکروں میں پھیرے لیتی رہے گی اور ساحل تم سے بہت دور ہو جائے گا. اس لیے کہ تم نے ناؤ سے پتوار کو ہٹا دیا ہے جو اسے ساحل تک لے جانے کا ایک ذریعہ اور سورس تھا. تم نے قرآن سے سنت کو الگ کر دیا، تم نے میرے بھائیوں پتوار کو الگ کر دیا ہے. تم ساحل کو کیسے پہنچ سکتے ہو؟ اپنی منزل مقصود تمہیں کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول کو اپنا کر چلو، یہی دونوں نجات کا راستہ ہے، اور جو اس سے دور جائے گا وہ گمراہی کو مول لے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، فہم سلف، فہم کسے کہتے ہیں؟ فہم کا معنی ہے سمجھ بوجھ، انڈرسٹینڈنگ. لیکن اسلامک ٹرمنالوجی میں فہم کہتے ہیں بات کرنے والے کی بات سے اس کی مراد کو سمجھنا. جیسے اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن سے اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو حدیث ہے اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مراد کو پا لینا اور سمجھ لینا، یہ اصل میں فہم ہے، انڈرسٹینڈنگ. تو سلف کسے کہتے ہیں؟ سلف کے معنی ڈکشنری میں گزرے ہوئے لوگ، دی پاسٹ جنریشن.
لیکن سلف جب اسلامک ٹرمنالوجی میں آپ سے پوچھا جائے کہ سلف کسے کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ 3 پیڑھیاں جن کی تعریف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کی ہے. نمبر 1 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا زمانہ، وہ پیڑھی، اس کے بعد تابعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، پھر ان کو دیکھنے والے تبع تابعین. یہ 3 پیڑھیاں، ان کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کی ہے. صحیح مسلم کی روایت، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ لوگوں سنو، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ، یعنی میرے صحابہ کرام. ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، بعد کی پیڑھی تابعین، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور ایمان ہی پر خاتمہ ہوا تابعین. پھر ان کے بعد کی پیڑھی تیسری، جن کو تبع تابعین کہا جاتا ہے، جنہوں نے تابعین کو دیکھا، ملاقات کی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے، یہ تبع تابعین کہلاتے ہیں. صحابہ کرام کو دیکھنے والے تابعین، تابعین کو دیکھنے والے تبع تابعین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے ایمان لانے والے صحابہ. تو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ 3 پیڑھیاں ہیں جن کو سلف صالحین کہا جاتا ہے. ان کی سمجھ، فہم سلف سے مراد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ ہے. یعنی کیا مطلب ہوا فہم سلف کا؟ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین، ان تینوں پیڑھیوں نے قرآنی آیات سے جو کچھ سمجھا اور اس پر عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت سے جو کچھ انہوں نے سمجھا اور عمل کیا، انہی کی سمجھ کا سہارا لینا اور انہی کے مطابق اس آیت اور حدیث پر عمل کرنا، یہ ضروری ہے. تب کتاب اور سنت وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے. لیکن اگر فہم سلف کو چھوڑ دیں، طریقہ سلف کو چھوڑ دیں، منہج صحابہ کو چھوڑ دیں، تو میرے بھائیوں بہت ممکن ہے کہ گمراہی ہمارے حصے میں آئے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دین کس سے سمجھائے؟ ڈیریکٹلی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھائے. تو اللہ کی مرضی کو سب سے بہتر سمجھنے والے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سمجھایا، اپنا شاگرد بنایا، وہ صحابہ ہیں. تو اللہ کی مرضی اور نبی کی منشا کو صحابہ سے زیادہ اچھی طرح کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں. تو صحابہ نے جو کچھ قرآنی آیتوں سے سمجھا اور بعد کی پیڑھیوں کو سمجھایا، جو انہوں نے احادیث نبویہ سے سمجھا اور بعد کی پیڑھیوں کو سمجھایا اور انہوں نے اس پر عمل کیا، اس طرح سے کسی دنیا میں جنت کی بشارت ان کو مل گئی. اس لیے کہ اللہ کی مرضی کو انہوں نے پا لیا. قرآنی آیات اور احادیث نبویہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا تھی اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا تو وہ جنت پا گئے. اب بتائیے، اگر قرآن اور حدیث کو ہمیں بھی فالو کرنا ہے، عمل کرنا ہے، سمجھنا ہے، اگر ہم صحابہ کی راہ سے ہٹ گئے، خود منمانی تعویل تفسیر شروع کر دی، تو صحابہ کی راہ سے ہٹ جانا میرے بھائیو گمراہ ہونا ہے کہ نہیں؟ منمانی تعویل اور تفسیر قرآن کی، احادیث کی. اس لیے میرے نوجوانوں، نئی نسلوں کو علماء کرام کی یہ نصیحت ہے کہ آپ تفسیر بالماسور پڑھیے، تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کیجیے، آپ تفسیر حسن البیان پڑھیے، جن میں قرآنی آیات کو نبی کی احادیث کی روشنی میں، سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں سمجھایا گیا ہے کہ ابو بکر نے اس سے کیا سمجھا تھا، عمر نے کیا سمجھا تھا، عثمان نے کیا سمجھا تھا، علی نے کیا سمجھا تھا، عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان صحابہ کرام نے کیا سمجھا تھا. ان تفاسیر کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ صراط مستقیم پر گامزن رہیں گے، گمراہی سے بچے رہیں گے. اور جہاں صحابہ کی راہ ہم نے چھوڑ دی اور تفسیر بالرائے کو اپنایا، جہاں صرف اپنی رائے اور اپنا مشورہ لوگ دے رہے ہیں، احادیث نبویہ سے تفسیر نہیں کر رہے ہیں،
صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں تفسیر نہیں ہو رہی ہے، من مانی تفسیر اور تعویل کی وی آر دی ایکسپرٹس آف عربک لینگویج. لوگ یہ کہہ کر اگر تفسیر کر رہے ہیں ہم ایکسپرٹ ہیں، ہم نے اس میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، عربک لٹریچر کے ہم ماہر ہیں، اللہ کی قسم صحابہ کی تفسیرات و تشریحات سے اگر ہم الگ چلے گئے تو گمراہی سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. ایک مثال دنیاوی دے دیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. مثال کے طور پر ہمارے نوجوان آج کل ایک نام سنتے ہیں T20. کرکٹ بورڈ نے ہمیں اور آپ کو اپنی یہ ٹرمنالوجی دی اور اس کا ایک خاص مطلب ہے. کوئی انگلش جاننے والا تھوڑا موڑا یا زیادہ جو بھی آئے اور وہ آپ سے کہے کہ ارے بھائی T20 کون سی بڑی بات ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ ٹی جو ہے نا اس کا مطلب ہے انگلش میں چائے، انگلش جو ٹی بولتے ہیں اس کا مطلب اردو میں ہے چائے، اور 20 کا مطلب ہے 20، تو T20 کا مطلب ہوا 20 چائے. تو اس کے ایکسپلینیشن کے مطابق 20 لوگ بیٹھیے اور چائے پی لیجئے، بات ختم. اس سے زیادہ کچھ ہے؟ لیکن ہمارا جوان نہیں مانے گا، کہے گا بھائی آپ کا ایکسپلینیشن درست نہیں ہے، ہمیں کرکٹ بورڈ سے پوچھنے دو. T20 انہوں نے ایجاد کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اگر میرے بھائیو یہاں انگلش ایکسپرٹ کی بات آپ نہیں مانتے کیونکہ اس کی منمانی تفسیر و تعویل ہے، یہ بھلے وہ ایکسپرٹ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، آپ بولتے ہو نہیں کرکٹ بورڈ کی ٹرمنالوجی ہے یہ، ہم اسے پوچھیں گے T20 کا کیا مطلب ہے اور تب ہمیں اطمینان ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے سچ یہی ہے، حق یہی ہے. تو قرآن کریم کی تفسیر و تعویل کوئی بھی آپ کو سناتا رہے، اپنی رائے اس میں دیتا رہے، آپ مانتے ہوئے بیٹھ گئے. آپ نے ضرورت محسوس نہیں کی حدیث رسول سے پوچھ لیں جن پر قرآن اترا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ قرآن کی اچھی تفسیر و تعویل کون جاننے والا ہے؟ اور نبی نے جس کو سکھایا ہے وہ صحابہ رسول ہیں، آؤ ان سے پوچھ لیتے ہیں قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے، نبی کی اس حدیث کو ہم نے کس طرح سے سمجھا ہے، صحابہ نے جیسے سمجھا ویسے ہم بھی سمجھیں گے، اس لیے کہ وہی تو ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا ہے، انہوں نے شاگردی کا شرف پایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بنے ہیں، نبی نے جو کچھ سمجھایا اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا اور جنت کی بشارت اسی دنیا میں پا گئے. اب اس سے اگر ہم ہٹ کر جائیں گے تو T20 کی طرح 20 چائے ہمارے حصے میں آئے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو میرے بھائیوں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، میری ماں اور بہنوں، قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سلف کی سمجھ کا سہارا لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. اگر سلف کی انڈرسٹینڈنگ کو چھوڑ دیں گے گمراہی ہاتھ آ سکتی ہے. آئیے میں کچھ مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. کتنی جماعتیں ہیں جو کتاب و سنت کا نام لے رہی ہیں لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں. آپ نے خوارج کا نام سنا ہے؟ آپ نے قادیانی کا نام سنا ہے؟ جی سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ یقیناً آپ نے سنا ہے. لیکن کتاب و سنت کا دعویٰ رکھتے ہوئے بھی یہ جماعتیں گمراہ ہو گئی. آخر کیوں؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. اللہم بارک. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد. محترم حاضرین جمعہ، پہلے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہی دو چیزیں ہمیں جنت تک لے جا سکتی ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ ہم ان دونوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سمجھ کے مطابق سمجھیں اور انہی کے مطابق عمل کریں.
تو انشاءاللہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے، یہ کتاب و سنت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ لیکن اگر ہم صحابہ اور سلف صالحین کے طریقے کو چھوڑ کر، ان کی سمجھ کو چھوڑ کر خود سے منمانی تاویل و تفسیر کریں گے تو گمراہی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک ہم سن رہے تھے کتاب سنت، کتاب سنت، قرآن نبی کا فرمان، قرآن نبی کا فرمان، یہی دونوں چیزیں نجات کا ذریعہ ہیں، یہ سلف صالحین کا طریقہ، یہ ان کا منہج، یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ، یہ کہاں سے آ گئی؟ میرے بھائیو، اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے۔ آؤ قرآن کی آیت پڑھ لو، یہ کوئی عالم دین اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہے۔ اللہ نے سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 115 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ترجمہ سن لیجیے، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑے گا، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے لیے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، یعنی قرآن آ جانے کے بعد، نبی کی حدیث اور ایکسپلینیشن آ جانے کے بعد، جو اس ہدایت سے روگردانی کرے گا، رسول سے جھگڑے گا، رسول کا قول اور فعل ہوتے ہوئے کسی عالم، کسی داعی، کسی مبلغ، کسی مفسر کی اپنی تعویل اور تفسیر کو مانے گا، نبی کی حدیث کو چھوڑ دے گا، یہی نبی سے ٹکرانا ہوا، یہی نبی سے جھگڑا کرنا ہوا کہ نبی کی حدیث، صحابہ کے اقوال ہوتے ہوئے بھی ہم نے نبی کی حدیث کو چھوڑ کر فلاں امام صاحب کی، ان کے فتوے کی بات مانی، ہم نے نبی کی حدیث کو نہیں مانا، نبی سے ہم نے جھگڑا کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو کوئی مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے گا۔ مومن سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ نبی کے صحابہ، جس کا مطلب یہ ہوا، اور جو کوئی صحابہ کی راہ کو چھوڑ کر چلے گا، جو رسول سے جھگڑا کرے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو صحابہ کی راہ کو چھوڑ کر چلے گا، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، تو اللہ کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی راہ پر لگا دیں گے، پھیر دیں گے جس پر وہ پھر گیا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر ہم اس کو جہنم رسید کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مومنوں کی راہ کو چھوڑنا جہنم کی راہ پر لگ جانا ہے، جنت کی راہ سے دور چلے جانا ہے، اور مومنوں کی راہ یعنی صحابہ کی راہ۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہمیں جنت کی راہ پر چلنا ہے تو صحابہ کی راہ پر چلنا ہوگا، صحابہ کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہوگا کہ قرآنی آیت سے انہوں نے کیا سمجھا، نبی کی حدیث کو کیسے انہوں نے سمجھا اور کس طرح سے عمل کیا، یہی ان کا راستہ ہے۔ ہم انہی کے مطابق سمجھ کر انہی کی راہ پر ان کی پیروی کرتے ہوئے چلیں گے تو جیسے وہ جنت میں چلے گئے، جنت کی بشارت پا گئے اسی دنیا میں، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں بھی انہی کی طرح جنت نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی اور صحابہ کا ساتھی بنائے، جنت میں آپ کا پڑوس عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، سلف صالحین کے راستے طریقے کی پیروی، ان کے سمجھ کا سہارا لینا، اس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ یہ کسی مولوی کی بات یا شمیم فوزی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ اس لیے آپ اس کو گرہ بنا لیں، کتاب و سنت، اس کے ساتھ فہم سلف یا منہج سلف، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ منہج سلف اور فہم سلف کو چھوڑ دیا ہم نے تو گمراہ ہو سکتے ہیں جیسے خوارج گمراہ ہوئے۔ خوارج کا وجود جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں، لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں ان کا وجود ہوا۔ کب؟ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا لیے گئے، سن 35 ہجری کی بات ہے۔ تو 35 سے 5 سال یعنی 40 ہجری تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اتفاق نہ رہا۔ انہوں نے بیعت نہیں کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ عثمان ہمارے چچا زاد ہیں، عثمان ہمارے بہنوئی ہیں، میری بہن نائلہ کے شوہر ہیں، عثمان میرے خلیفہ اور بادشاہ ہیں جن کی طرف سے میں 3 سے 4 بڑی ریاستوں کا اکیلا گورنر ہوں، مجھے میرے رشتہ دار عثمان کے خون کا بدلہ چاہیے، قصاص دلوائیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں معاویہ، انتظار کرو، گرفت ہو جائے گی مضبوط تو انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔
لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قصاص نہ دلوا سکے، بدلہ نہ دلوا سکے عثمان کے خون کا رضی اللہ عنہ وارضا، کیسی دردناک شہادت ہوئی ہے ان کی، سبائیوں نے بلوائیوں نے کس طرح سے شہید کیا. لیکن ہائے افسوس آج امت کے لوگوں کو ان کے لیے کچھ کرنے یا ان کی شہادت کا ذکر کرنے کا موقع نہیں. لیکن کیا کہیے گا اس امت کو جو محرم کے آتے ہی نواسے رسول جو یقیناً شہید ہیں ان کی شہادت پر لوگ روتے اور آنسو بہاتے ہیں اور نہ جانے کس قسم کے نوح اور ماتم کرتے ہیں جو بالکل گمراہی کا راستہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گمراہی کے راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیو، جب وہ بدلہ نہیں دلا سکے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کیا. نتیجتاً 5 سال تک آپس میں لڑائیاں چلتی رہیں. لیکن سن لیجئے، ان صحابہ کرام کی آپسی جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان کو لے کر ہم ان صحابہ کو جو جنتی ہیں انہیں ہم کرٹیسائز کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں. اور ذرا عقل مندی بھی کہاں ہے. اللہ نے جس کے قصوروں کو معاف کر کے، اللہ نے جس کی لغزشوں کو معاف کر کے جسے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی ہو، ہم اور آپ ایک ادنا امتی ہو کر ان کی شخصیتوں کو کرٹیسائز کریں تو بتاؤ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ تو انہیں جنت نہیں جہنم لے جا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تو نے معاف کیوں کر دیا؟ تجھے چاہیے تھا کہ ان کی پکڑ اور سخت گرفت کر. کیا کہنا چاہتے ہیں میرے بھائیو؟ ہوش کے ناخن لو، دانش مندو، تم نے کتابیں لکھی ہیں نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے. تم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرٹیسزم کو ایجاد کیا ہے اپنے قلم کے سہارے سے، اپنی تقریروں کے سہارے سے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عمر ہمین اس دنیا سے چلے گئے ان کتابوں کو لکھنے والے، اللہ ان کی اس لغزش کو معاف فرما دے. اور ہم سب کو جو سیدھا راستہ ہے، اے اللہ تو ہمیں وہ راستہ عطا فرما جس میں صحابہ کرام کی تعظیم ہو، ان کی تقدیس کا جو معاملہ قرآن نے بیان کیا ہے، جہاں ان کی حوصلہ افزائی ہے، جہاں ان کے محاسن اور خوبیوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اللہ تو ہمیں اسی راستے کو عطا فرما. تو میرے بھائیو، ہوا یہ کہ علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جنگ کی وجہ سے کافی لوگوں کی جانیں گئیں. تو انہوں نے سوچا کہ چلو آپس میں خط و کتابت کرتے ہیں، اور مسئلہ تحکیم کو انہوں نے رکھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا معاویہ کے پاس کہ چلو ایک حکم تم بھیجو، ایک حکم ہم اپنی طرف سے رکھ لیتے ہیں اور بیٹھ کر ہمارے درمیان اختلاف کا معاملہ اسے سلجھا لیتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو بیوی کی طرف سے ایک حکم رکھ لو اور شوہر کی طرف سے ایک حکم، اور دونوں مل بیٹھ کر کے میٹنگ کر لیں اور معاملہ سلجھا دیں. تو جب میاں بیوی کے درمیان کے اختلاف کو سلجھانے کے لیے حکم کی بات ہے تو یہ تو امت کا خون ہے جو بہہ رہا ہے. بدرجہ اولا اس بات کے قابل ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حکم بنائیں اور بیٹھ کر کے معاملہ حل کر لیں. اچھا، کوفہ کے لوگوں کو پتا چلا جو انہی کے اپنے گروپ کے لوگ تھے، تو بہت سارے لوگوں نے خروج کیا کہ علی آپ نے یہ بات کیوں رکھی معاویہ سے؟ آپ کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، قرآن لے کر آؤ. قرآن میں اللہ کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف و شقاق ہو جائے تو ایک حکم وہاں سے ایک حکم یہاں سے، دو میڈیٹر مل بیٹھ کر کے معاملہ سلجھا دیں، حل کر لیں اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں. تو جب میاں بیوی کے درمیان اللہ نے اصلاح کے لیے حکم کی بات کی ہے، مسئلہ تحکیم کو رکھا ہے، تو یہ تو امت کا خون بہہ رہا ہے. لوگوں آخر ہم اس میں حکم نہیں بنا سکتے؟ اللہ کے قرآن کے مطابق یہ فیصلہ کریں. اچھا، لیکن نہیں، 8000 لوگوں نے خروج کیا، وہی کوفہ کے رہنے والے حرورہ مقام پر آ کر جمع ہو گئے. اور انہی میں سے خطیب اٹھا جس کا نام ابن الکوا ہے، اس نے تقریر کی کہ لوگوں سنو، ان الحکم الا للہ. اس نے حوالہ دیا قرآن کا، کہا دیکھو سورہ یوسف سورۃ نمبر 12 آیت نمبر 67، اللہ کہتا ہے کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا بس. تو اب نہ علی کا حکم نہ معاویہ کا حکم صرف اللہ کا. ظاہر میں یہ بات کتنی میٹھی ہے میرے بھائی. ایک عام آدمی، ایک لے مین سوسائٹی کا اس میٹھے زہر کو پی لے گا. اسی آیت کی بنیاد پر انہوں نے خروج کیا کہ نہیں، نہ ہم ان کی مانیں گے نہ ان کی مانیں گے، صرف اللہ کو حکم مانیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں،
ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو علی سے پہلے خلیفہ ہوئے، وہ اپنا حکم جتانے کے لیے یا اللہ کے قرآن کا حکم نافذ کرنے کے لیے؟ آپ کہو گے نہیں، اللہ کے قرآن کا حکم نافذ کرنے کے لیے، نبی کی حدیث کا حکم نافذ کرنے کے لیے وہ خلیفہ بنے تھے، اور یہی تمام خلفاء کی شان رہی ہے۔ اسی معاملے کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے کر اٹھے تھے کہ اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، یہی ہمارے لیے ہے مشعل راہ، یہی جنت کی راہ ہے۔ لیکن ان بدبختوں نے خروج کیا حضرت علی پر، فرما برداری سے نکل گئے، معاویہ پر خروج کیا، کہا نہ ان کی نہ ان کی، صرف اللہ کا حکم مانیں گے ہم۔ حالانکہ ان کی منمانی تفسیر تھی، یہ تفسیر نہ اللہ کے رسول کی تھی، نہ صحابہ کی تھی، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ کاش علی اور معاویہ سے انہوں نے پوچھ لیا ہوتا، لیکن نہیں پوچھا۔ کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے محسوس کیا تو ان کے پاس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ابن عباس جائیے ذرا دیکھیے کس طرح سے لوگ بغاوت کر رہے ہیں، خروج کر رہے ہیں، خوارج بن رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرورہ کے مقام پر گئے، لوگوں کے سامنے انہوں نے خطاب کیا اور کہا، لوگوں یہ آیت جو تم پڑھ رہے ہو نا کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، یہی حکم تمام خلیفہ راشد جو گزرے ہیں سب نے اللہ کا حکم ہی نافذ کیا ہے، علی بھی انہی میں سے ایک ہیں، اللہ کا حکم ہی نافذ کرنے کے لیے خلیفہ ہے۔ لیکن یہ مسئلہ تحکیم جو آیا ہے تاکہ دو فریق میں میڈیٹر رکھ کر صلح ہو جائے، بس۔ تم خروج کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے جو انٹرپریٹیشن دیا ہے قرآن کی آیت کا کہ صرف اللہ کا حکم چلے گا، یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے۔ اس کی روشنی میں تو ابو بکر بھی نعوذ باللہ اس کو نافذ کرنے والے نہیں، عمر بھی نہیں، عثمان بھی نہیں، سب نے منمانی کی؟ نہیں، تمام خلیفہ جو گزرے ہیں سب نے اللہ کے قرآن، نبی کے فرمان، انہی کو تو نافذ کیا ہے، یہی علی بھی کریں گے۔ اس وقت ابن عباس کی تقریر سن کر 4000 لوگ واپس ہو گئے اور پھر سے اطاعت انہوں نے قبول کر لی۔ یہ روایت ہے مسند احمد کی، 656 نمبر کی حدیث ہے، علامہ احمد شاکر مصری نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں خروج کا فتنہ کم ہوا، لیکن پھر بھی 4000 لوگ خوارج بن گئے۔ جانتے ہیں انہوں نے میٹنگ کی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل انہوں نے اپنے لیے جائز سمجھ لیا، ایک آدمی کو ان کے لیے متعین کر دیا۔ معاویہ کا خون انہوں نے اپنے لیے حلال سمجھ لیا، ایک آدمی کو ان کے لیے بھیج دیا کہ جاؤ یہ تلوار ہے اور تم ہو، اپنا مورچہ سنبھال لو۔ اللہ اکبر! تھے مسلمان، قرآن کا نام لینے والے، قرآن کی آیت کو پڑھنے والے، لیکن انہوں نے اپنے بھائی، نبی کے چچا زاد، نبی کے داماد محترم، جنتی صحابی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون انہوں نے حلال سمجھ لیا۔ میرے بھائیو، علی ہدایت پر ہیں جنہوں نے جنت کی بشارت ملی، یا یہ خوارج؟ ذرا بتا دو مجھے۔ اب اگر آپ کہتے ہوئے نہیں، خوارج گمراہ ہیں جنہوں نے ان کی اطاعت قبول نہ کی اور ان کے خون کو حلال سمجھا، تو میں پوچھتا ہوں یہ خوارج گمراہ کیسے ہوئے؟ قرآن کی آیت کا تو سہارا لے رہے تھے، قرآن کا تو نام لے رہے تھے، گمراہی کیسے ان کے حصے میں آئی؟ جواب یہ ہے کہ فہم سلف کو چھوڑ دیا، منہج سلف اور طریقہ سلف سے دور چلے گئے، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کے منمانی تاویل و تفسیر کی، اسی لیے گمراہ ہو گئے۔ یہی تو اللہ قرآن میں کہتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اسی قرآن سے ہدایت ملتی ہے اور بہت سارے لوگ ان کے لیے، میرے بھائیوں، جب مس انٹرپریٹیشن ہوتا ہے تو گمراہی کا ذریعہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، کتاب و سنت کا نام سب لیتے ہیں، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ گمراہ کیوں ہوئے؟ ہم صراط مستقیم پر کیسے باقی رہ سکتے ہیں؟ سلف صالحین کی سمجھ، ان کے منہج کو ہم اگر اپنائیں گے، مضبوطی سے پکڑیں گے، جیسے انہوں نے سمجھا ہم بھی ویسے سمجھیں گے، جیسے انہوں نے اس پر عمل کیا ہم بھی چلیں گے، انشاءاللہ یہ کتاب و سنت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہٹے تو سیدھی راہ سے ہٹ جائیں گے۔ اچھا، قادیانی لوگ، اچھا تو کیا ہوا جانتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آدمی گیا اور کامیاب ہو گیا، شہید کر دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجی نے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس آدمی کو اپوائنٹ کیا گیا تھا تم جا کر ان کا کام تمام کر دو، وہ پکڑا گیا، مارا گیا، قتل کیا گیا اسے، وہ کامیاب نہیں ہوا۔ بتائیے کتاب اور سنت کا نام لے کر لوگ اس قدر گمراہ ہو سکتے ہیں؟ ذریعہ فہم سلف سے دوری، منہج سلف سے دوری، منہج صحابہ اور طریقے صحابہ سے دوری۔ اس لیے میرے نوجوانوں، تم سیلف اسٹڈی کر سکتے ہو، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن سنو،
تفسیر بالماسور پڑھو، احادیث کو علماء سے سمجھو. قرآن اور سنت کو سمجھنے میں تم علماء کرام سے بے نیاز ہو سکتے نہیں. 8 سے 10 سال تک انہوں نے بوریا اور بستر کی طرح قرآن کے ساتھ یہ چمٹے رہے. نبی کی احادیث کو انہوں نے سمجھا ہے. مدارس کی پتلی دال کھا کر، وہاں کی کچی پکی روٹیاں کھا کر انہوں نے سنت رسول کو سمجھنے کی کوشش کی. اور آج تم ان سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ میں سیلف اسٹڈی کر رہا ہوں، میں بہت اسمارٹ ہوں. I can understand everything from حدیث and قرآن. اللہ کی قسم آپ کا یہ نعرہ آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. آؤ اس کے ایکسپرٹ سے ملو، علماء کرام سے کانٹیکٹ میں رہو، تفسیر پڑھو، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے پوچھ لو، انشاءاللہ تم سیدھی راہ پر رہو. اللہ تعالی ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو علماء کرام سے وابستہ رہنے اور ان کے دلوں میں علم اور علماء سے محبت پیدا فرمائے. قادیانی لوگ، میرے بھائی وقت ہو گیا ہے، 2 منٹ اور لے لوں گا. گمراہ کیسے ہوئے؟ قادیانی کے بارے میں سارے لوگ، ساری جماعتوں کا اتفاق ہے کہ دے آر نان بلیورز. اس لیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تو ہیں، آخری رسول نہیں. ان کے بعد رسول آ سکتے ہیں، اور دیکھو انہی میں سے ایک میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. اور جانتے ہیں اس نے اپنے اس دعوے کی دلیل میں کیا کہا؟ اسے بھی معلوم تھا کہ لوگ قرآن ہی کی دلیل مانگیں گے، حدیث سے دلیل مانگیں گے، تو اس نے قرآن کی تو ایک دلیل دی اور کہا دیکھو قرآن میں ہے، سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. یہ اصل میں زید بن حارثہ کو لوگ زید بن محمد کہنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے نا زید، جن کو آپ نے اپنا اللہ پالک بنایا ہوا تھا متبنہ، ان کو لوگ زید بن محمد کہنے لگے تھے. تو اللہ نے تردید کی، نہیں تم میں سے کسی مرد کے باپ یہ نہیں ہے. ان کی تمام نرینہ اولاد بچپن میں انتقال کر گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچی تھیں بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، تو اس کی تردید ہو گئی. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَلَكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین پڑھ سکتے ہیں، نبیوں کے خاتم، انگوٹھی نگینہ، اور خاتم النبیین یہ قرأت بھی ہے، متواتر ہے، یعنی آخری نبی ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا دیکھو اللہ نے کہا ہے آخری نبی ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آخری رسول ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کے آنے کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے، اور انہی میں سے ایک میں ہوں. اللہ اکبر. میرے بھائیو یہ تفسیر کیسی لگی آپ کو؟ کاش مرزا غلام احمد قادیانی سے کوئی پوچھتا کہ ارے نبی کی حدیث بتلا دو کیا کہتی ہے، اس آیت کی تفسیر نبی نے کیا کیا ہے اور نبی کے صحابہ نے کیسے سمجھا، آپ نے کیسے سمجھایا ہے، تو بات سمجھ میں آ جاتی. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ ہوتا تو عمر نبی ہوتے، لیکن میرے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعہ فضیلت دی گئی ہے، میری خصوصیت 6 چیزیں ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ فَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، مجھ پر نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے اللہ نے، اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول ہونے والا نہیں. سارے صحابہ نے یہی سمجھا کہ جہاں بھی نبی کا لفظ ہے وہاں اس سے رسول بھی مراد ہے، آخری نبی بھی آپ ہیں، آخری رسول بھی آپ ہیں. یہی صحابہ کرام و سلف کی تفسیر ہے. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے حدیث رسول کو چھوڑ کر قرآن کی آیت کا مس انٹرپریٹیشن، غلط اس کی تفسیر و تاویل امت کے سامنے پیش کی اور خود رسول بن بیٹھا. گمراہ ہوا کہ نہیں میرے بھائی؟ اور ایک بڑی جماعت کو اس نے گمراہ کیا. سوال یہ ہے کہ گمراہی کیوں اس کے حصے میں آئی؟ لے تو رہا تھا قرآن کا نام، حوالے دے رہا تھا قرآن کی آیت کے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40. اس لیے گمراہ ہوا کہ منہج سلف، منہج صحابہ، طریقے صحابہ کو چھوڑ دیا، فہم صحابہ سے دور چلا گیا. میرے بھائیو فہم صحابہ سے جڑے رہو، صحابہ کے طریقے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو. یہی کتاب اور سنت کی تعلیم ہے، یہی کتاب و سنت کی دعوت ہے. تو انشاءاللہ ہم جڑے رہیں گے. اور میں آج اگر آپ سے پوچھ لوں کہ یہ تیسری عید کیسے منا رہے ہیں لوگ؟ ہمارے ہاں پیارے نبی نے تو صرف 2 عیدیں منائی تھی، عید الاضحیٰ، عید الفطر. یہ عید میلاد کیسے ایجاد ہوئے؟ وہ لوگ بھی تو دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں پڑھو سورہ یونس سورۃ نمبر 10 کی آیت نمبر 57 میں اللہ کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے، یہ بہتر ہے اس سے جس کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو کہاں دلیل ہے بھائی عید میلاد کی؟ کہتے ہیں دیکھو نا، اللہ کا فضل، اس کی رحمت پر مومنوں کو خوش ہو جانا چاہیے۔ تو نبی کی پیدائش سے بڑی رحمت اور بڑا فضل اللہ کا کچھ ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ خوش ہونے کا نام عید ہے، تو ہم عید اور جشن منائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی سی بات آپ ان سے پوچھ لو کہ قرآن کی آیت کس پہ اتری تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی نے بھی یہی سمجھا ہے؟ اچھا، نبی کے شاگرد تھے صحابہ، نبی نے ان کو کیا سمجھایا؟ اللہ اکبر۔ آپ کے سسر ابو بکر، آپ کے سسر عمر رضی اللہ عنہ مجمعین، حفصہ اور عائشہ دونوں نبی کی زوجہ ہیں، انہوں نے اس آیت سے تو نہیں سمجھا عید میلاد۔ اور آپ کے داماد محترم حضرت عثمان غنی، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، دوسرے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں دامادوں نے بھی قرآن کی اس آیت سے وہ نہیں سمجھا جسے آج آپ سمجھ رہے ہو علماء کرام، اور آپ جس طرح سے مس گائیڈ کر رہے ہو امت کو اور عوام کو، انہوں نے یہ نہیں سمجھا۔ تو ذرا بتاؤ کہ صحابہ سے زیادہ سمجھ رکھنے والے تم ہو، جنہوں نے اپنی جان نبی پر قربان کی، تن من دھن کی میرے بھائیوں قربانیاں پیش کر دیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کے شاگرد بنے۔ انہوں نے تو قرآن کو یہ نہیں سمجھا اس آیت سے جو تم سمجھ رہے ہو، اور آج تم کہہ رہے ہو 14 صدیوں کے بعد اس سے مراد عید میلاد ہے۔ کیسے گمراہ ہوئے لوگ؟ یہ بدعت کیسے ایجاد ہوئی؟ اور میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، کل قیامت کے دن آب کوثر کا جام ایسے انسانوں کو نبی کے ہاتھوں ملے گا؟ فرشتے بیریئر کھڑا کر دیں گے۔ اللہ کے رسول یہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن انہوں نے آپ کے بعد 2 کے بجائے 3 عیدیں منائی تھیں، بدعتیں ایجاد کر ڈالی تھی۔ نبی کیا کہیں گے؟ سحقاً سحقاً لمن غیر آبادی، بھگا دو ان کو دور ہم سے، انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ تو گمراہی کہاں سے آئی میرے بھائیوں؟ سلف کے راستے سے ہٹ کر، صحابہ کی سمجھ سے دور جا کر یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ کاش قرآن کی آیت کو انہوں نے نبی کے سہارا لیا ہوتا، بلکہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 سے پہلے اگر انہوں نے 56 پڑھا ہوتا تو اس میں اس کا جواب موجود ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں یقیناً تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے ایک نصیحت والی بات آ چکی ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو مومنوں کے لیے سراپا رحمت اور مہربانی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بات کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے جو ہمارے پاس آئی۔ اس کے بعد یہ آیت ہے کہ اللہ کے رحمت اور اس فضل پہ ہمیں خوش ہو جانا چاہیے۔ تو یہاں اللہ کا فضل، اس کی رحمت، یہ اللہ کے قرآن کا نزول ہے، یہ نبی کے پیدائش کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں کتاب اور سنت کو سلف صالحین جو گزرے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین، ان کی طرح سمجھنے اور انہی کی طرح اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔